امریکہ پھنس گیا کیا یہاں پہ آ کے؟ واقعی صحیح بات ہے. اگر امریکہ 2 ہفتے سے پہلے ایگزٹ کر جاتا, ٹھیک ہے, تو ایک فیس سیونگ مل جاتی. فیس سیونگ ہو جاتی. اوکے, اب آگے وہ ہوگا جو ایران چاہے. بڑے لوگوں نے آگ لگائی کہ پاکستان اس سائیڈ پہ ہے, پاکستان اس سائیڈ پہ جا رہا ہے. پاکستان ہمیشہ سے اس جنگ کا حصہ تھا. پاکستان کے بغیر یہاں کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. جب تاریخ اس ایرا کی لکھی جا رہی ہوگی, پاکستان کا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا, نہ کہ آگ لگانے والے. جب سے فیلڈ مارشل صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے, ہم نے ایک بہت میجر چینج فارن پالیسی میں. ٹھیک ہے, ٹریپ میں آ کے فائنلی اتنی بڑی طاقت جو ہے, ہاں, وہ اس خطے میں فائنلی ریزہ ہوئی. بالکل. اب کی بار ٹریپ جو ہے وہ رشیا کا بچھایا. پوری عوام ان کی چیخ رہی تھی کہ اس جنگ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. فال آف یو ایس اے کو اب کتنا ٹائم دینا ہے, اوکے, یہ فیصلہ ایران کرے. ایران نے دنیا کو سرپرائز کیا ہے یا ایران واز لائک کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایران کی جانب سے اتنی مزاحمت آئے گی؟ امریکہ کا 48 آورز کا ٹوٹل اوکے یہ آپریشنل پلان تھا. ٹھیک ہے, ٹاپ ٹیئر کو انہوں نے مارنا تھا, اس کے بعد گراؤنڈ سے ان کے لیے سپورٹ نکلنی تھی. ایران نے جو پچھلے 40 سال سے تیاری کی تھی, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے تیاری ہی آج کے دن کے لیے کی تھی. یہ اگر پورے کا پورا ایران فال بھی کر جاتا تو وہ سب وہ 30 کے 30 اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ ٹارگٹس پہ اٹیک کرتے رہے. تب رکیں گے جو ان کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے تب رکنا ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی جو خامنہئی صاحب اپنی زندگی میں ہی تشکیل دے کے چلے گئے تھے. 40 سال انہوں نے نہ ایئر فورس بنائی, نہ انہوں نے نیوی پہ کام کیا, نہ انہوں نے کوئی فوٹ انفینٹری پہ کوئی کام کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے صرف اور صرف میزائل ٹیکنالوجی پر ڈرون پہ کام کیا. امریکہ نے ایک بوڑھے خامنہئی کو مار کے ایک جوان خامنہئی جو ہے وہ تیار کر لیا اپنے مد مقابل. مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو ہیں, اوکے, وہ آئی تھنک اس پہ ایک یو ٹرن لیں گے. اچھا, سو ایران اب ایٹم بم کی طرف جا سکتا ہے. میرا یہ ایک تجزیہ ہے. اتنا منظم اٹیک پاکستان کے اوپر افغانستان کی طرف سے آتا ہے 53 پوسٹوں پہ. یس, اتنا ہم نہیں جانتے طالبان کیا ہے, یہ کون تھا پیچھے. مڈل ایسٹرن ممالک بھی شاید امریکہ سے تنگ ہے, یا پتہ نہیں امریکہ ان کے ساتھ کیا کرے گا یا کیا ہوگا. میں 2027 میں امریکہ کو کسی بھی ایشین کنٹری میں نہیں دیکھا. پریشر ہے جو امریکہ پہ ہے یا امریکہ نے ویسے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی؟ تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج امریکہ کے اندر what he did in وینزویلا, پینک. آپ نے ہرمز کا کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایران کرے. چائنا ہمیں کہیں مس نظر آ رہا ہے یا کہیں ہے تصویر میں؟ وہ یہ سب کچھ جو ہے, چائنا ہر چیز میں موجود ہے مگر چائنا دکھے گا نہیں. مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ السلام علیکم جی, ویلکم ٹو ڈی پی پوڈ کاسٹ. امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی صورتحال ہر لمحہ ہر لہجہ بدل رہی ہے, اور اس بدلتی ہوئی صورتحال کا اثر نہ صرف پاکستان پر پڑ رہا ہے بلکہ پوری دنیا اس سے اثر انداز ہو رہی ہے. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں امریکہ اسرائیل ایران وار کے حوالے سے. اور آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے, شاید ہی ان سے بہتر کوئی اور ہو جو کہ ہمیں یہ سمجھا سکے کہ آخر یہ جنگ کس جانب جا رہی ہے, نتیجہ کیا نکلے گا, کیا ایران جنگ جیت چکا ہے یا کیا امریکہ کے نصیب میں کیا ہوگا. اس پہ بات کرنے کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کر پاکستان کے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے میجر محسن رضا صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ ظاہر ہے کہ بہت مصروفیت چل رہی ہے آج کل, اور آپ بھی ایک محاذ پہ لڑ رہے ہیں, سیزن ہے, بالکل ایسے ہی ہے. سر, جنگ کس جانب آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور پاکستان کی جو انٹری ہوئی ہے کیا لیٹ ہوئی ہے یا ہم شروع سے اس جنگ میں کہیں نہ کہیں شامل تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا. پاکستان ہمیشہ سے اس جنگ کا حصہ تھا. اوکے, اور پاکستان چاہے یا نہ چاہے یہ چوائس پاکستان کے پاس تھی ہی نہیں. اچھا, کیونکہ جب بھی اس خطے میں کسی قسم کی بھی کوئی موومنٹ ہونی ہے تو پاکستان ایک ایسی اسٹریٹجیکل جیوگرافک کے اوپر لوکیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے, وہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا جغرافیائی محلے وقوع بہت ضروری ہے. اچھا, تو وہ اس جغرافیائی محلے وقوع کی اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے, ٹھیک ہے, پاکستان کے بغیر یہاں کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. اچھا.
اور چاہے رشیا اگر انویڈ کرتا ہے بینگ سپر USSR انویڈ کرتا ہے افغانستان پہ, بالکل, چاہے امریکہ اس کے دفاع کے لیے آتا ہے, چاہے بھارت کوئی بھی حرکت کرتا ہے, چاہے بنگلہ دیش کے اندر کوئی ریولیوشن آتا ہے, چاہے سری لنکا کے اندر کچھ ہوتا ہے, ایران کے, پاکستان از پارٹ آف دیٹ. اوکے. پھر مڈل ایسٹ آئی, اور مڈل ایسٹ میں ایسٹ والے تو جو ہیں مڈل پاکستان ہے. مڈل پاکستان, واہ, ٹھیک ہے. تو پاکستان اس گیم کے اندر تھا. ٹھیک ہے. ہاں, اب پاکستان نے اپنے پتے کتنے سمجھداری کے ساتھ کھیلے اور ڈپلومیٹیکلی کھیلے. ٹھیک ہے. پاکستان جو ہے وہ جب تاریخ اس ایرا کی لکھی جا رہی ہوگی تو میں بڑے فخر کے ساتھ میسم صاحب کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا, نہ کہ آگ لگانے والوں. حالانکہ بڑے لوگوں نے آگ لگائی کہ پاکستان اس سائڈ پہ ہے, پاکستان اس سائڈ پہ جا رہا ہے, پاکستان کو اس سائڈ پہ جانا پڑے گا, لیکن ابھی تک تو ہم بڑا نیوٹرل کھیل رہے ہیں. میں آئی گیو کریڈٹس ٹو ڈیو کریڈٹ دینا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. کہ اس وقت ریاست پاکستان نے اور جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے اتنا اچھے کارڈز کھیلے ہیں. ٹھیک ہے. کہ میں کیا کہ اب آپ صرف اس وقت اگر آپ نے پاکستان کے اسٹریٹجک رول کو اگر دیکھنا ہے تو صرف انڈین میڈیا کو فالو کرنا. بالکل ایسی, ہاں, وہاں پہ تو مصیبت پڑی. جو چیخیں اس وقت نکل رہی ہیں, جو چنوتیاں لگ رہی ہیں ادھر, اور جو کریا چرن ہو رہے ہیں ادھر, آپ صرف اس آواز کو سننا شروع کر دیں تو آپ کو پاکستان کا رول سمجھ آ جائے گا اس خطے میں پاکستان. اچھا سر, ہم خارجہ محاذ پہ ہماری جو وزارت خارجہ ہیں یا وزیر خارجہ ہیں یا وزیر اعظم, تو وہ تو بات کر ہی رہے ہیں. دنیا بھر میں فیلڈ مارشل صاحب کا نام جو ہے وہ باقاعدہ آرٹیکلز پہ آ رہا ہے, دا ملٹری مین, اور پتہ نہیں دنیا کیا بڑے اچھے اچھے القابات دے رہی ہے. ان کی جو ایک ملٹری سفارتکاری ہے اس کا رول کتنا اہم ہے؟ دیکھیں, کسی بھی جو ملک کی ریاست کی جو اس کی ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ فارن پالیسی کا حصہ ہوتی ہے. بالکل. فارن پالیسی کبھی بھی ملٹری اسٹریٹجی سے ہٹ کے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہاں ہم نے جب سے فیلڈ مارشل صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے, ہم نے ایک بہت میجر چینج فارن پالیسی میں. ٹھیک ہے. چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ افغانستان ہو. اب آپ کو یا تو ماضی میں آپ چلے جائیں تو یا تو آپ کو ایک بڑی ٹوٹلی اگریسو فارن پالیسی آپ کو ملے گی, یا ٹوٹلی پیسو پالیسی ملے گی. اوکے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 77 کے بعد میں نے اپنی ہوش میں آلدو کہ ہم نے تو 80s میں ہوش سنبھالی, 77 کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے کہیں بھی اگریسو فارن پالیسی نہیں اپنائی. ٹھیک ہے. لاسٹ جو مجھے میری ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز جی, کہ بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کے بعد پاکستان ہمیشہ پیسو فورن پالیسی پہ رہا, پاکستان ڈکٹیشن پہ رہا, پاکستان ڈکٹیٹرز کے ہاتھوں میں ہی چلتا رہا. پاکستان کی اگر چینج بھی آئی تو ڈکٹیٹرز کو پہلے یوز کیا گیا اور اس کے بعد بیک اپ میں ایک ڈیموکریٹک لیڈر کو رکھا گیا. ڈکٹیٹر کو جب ڈسپوز کیا, ڈیموکریٹک کو لایا, امریکہ زندہ باد. بالکل ٹھیک ہے. چاہے وہ ڈکٹیٹر کے دور میں امریکہ زندہ باد رہا, اس کے بعد اگر ڈیموکریسی بھی آئی تو بھی امریکہ ہی لے کے آیا, پھر امریکہ زندہ باد. اشارے وہیں سے ہوتے. تو فارن پالیسی ساری جو ہے وہ امریکہ زندہ باد کے ارد گرد تھی. ہم یہاں تک پیسو ہو چکے ہوئے تھے کہ ہم بھارت, ہمارے ہاں ادھر بم دھماکہ ہوتا تھا, سری لنکا کی ٹیم کے اوپر لبرٹی پہ اٹیک ہوتا تھا, اور ہم نام نہیں لے سکتے تھے کہ یہ بھارت کرا رہا. اور اب حالت یہ تھی کہ بھارت ابھی فالس فلیگ آپریشن کرنے کا سوچ رہا ہوتا تھا, تو ہم نے اپنا سب کچھ عام کر کے بیٹھ گئے ہوئے تھے. ابھی ان تیاروں نے غلطی کی تھی اڑنے کی, اور پالیسی یہ تھی کہ ڈیسائیڈڈ پہلے ہی تھا کہ کس کو کیا کرنا ہے. تو یہ جو ایک ڈرفٹ آئی, جو چینج آئی, جو ایک بیلنس آف اگریسونیس آئی, میں کہ کہاں ہم نے ریٹریٹ کرنا ہے, کہاں ہم نے اٹیک کرنا ہے, فارن پالیسی کی بات کر رہا ہوں. بالکل یہ فیلڈ مارشل صاحب کو کریڈٹ. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی کردار کی تو ہم نے بات کی, تھوڑا سا ان سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں جو کہ اس جنگ کا باقاعدہ حصہ ہے. امریکہ پھنس گیا کیا یہاں پہ آ کے؟ واقعی صحیح بات ہے. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن. امریکہ نے ٹریپ کیا تھا USSR کو افغانستان میں. بالکل. سپر پاور تھی USSR, بہت بڑا نام. ود آر ہیلپ.
तो ट्रैप नहीं, ट्रैप में हम नहीं थे। अच्छा ठीक है, ट्रैप में हम नहीं, ओके, ट्रैप में और लोग थे, ओके, और उस ट्रैप में इंडिया खुद शामिल था। अच्छा। रशिया को ट्रैप करवाने में, क्योंकि इंडिया अलाई था। जब आपने ट्रैप करना होता है तो आपको एक अलाई चाहिए होता है, ओके, जो गलत मशवरा दे। ठीक है, पाकिस्तान तो यूएसएसआर के साथ अलाई नहीं था, नहीं था तो बिल्कुल, ट्रैप में आपको मीर जाफर चाहिए होता है। ओके, ओके, तो उस वक्त यूएसएसआर का, गोरबाचोव का मीर जाफर भारत था। ओके, तो इस ट्रैप में वो भारत उसको लेके आया था, ठीक है। और ये पीछे ट्रैप अमेरिका का था सारा। ठीक है, पाकिस्तान ने तो बाद में वो बहती गंगा में से हाथ धोए। खैर, वो ट्रैप में आया, और उस ट्रैप में आके फाइनली इतनी बड़ी ताकत जो है, हाँ, वो इस खित्ते में फाइनली रेजा हुई, बिल्कुल, और उसके बाद पता चलता है कि नो मोर सुपर पावर। हमने फॉल ऑफ सुपर पावर देखा, हमने वो जो टू पोलर वर्ल्ड थी, टूटते हमने हुए उसमें एक पोल को गिरते देखा, Yes. और उसके बाद से लेके आज तक यूनिपोलर वर्ल्ड हमने देखी। बदला लिया जाता है। अच्छा, अच्छा, रशिया भूला नहीं, ओके, रशिया ने बहुत गुर्बत देखी, रशिया ने बड़े बुरे बुरे हालात देखे, मगर रशिया वो चोट भूला नहीं। ठीक है, और अब की बार ट्रैप जो है वो रशिया का बिछाया हुआ है, अच्छा, अच्छा, और जो कहीं पे बज़ाहिर नजर नहीं आता, जो नजर नहीं आएगा, हाँ, वो एंड पे आपको नजर आएगा Okay. कि कौन कौन इसका हिस्सा था। अच्छा, और बड़ा ही सॉलिड ट्रैप था, और जिसमें आम आदमी को भी नजर आ रहा था। ठीक है, इवन के अमेरिका की जो हाई हरारकी मिलिट्री है, उसमें 8 जनरल्स को सैक किया बिल्कुल, प्रेसिडेंट ने, इस बात के ऊपर कि वो कह रहे थे कि ये जंग हमारी नहीं है, और बाज खुद इस्तीफा दे गए, और बाद में खुद इस्तीफा दे। और ये पूरी अवाम उनकी चीख रही थी कि इस जंग में हमें नहीं जाना चाहिए। आज तक मुजाहरे हो रहे हैं, हाँ। और आज अमेरिका अगर फंस गया है, और आज की जो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जी। जो इंग्लैंड को मुखातिब करके हाँ, की है, हाँ, वो खुद इस बात का इतराफ किया है कि वी आर इनटू अ डिच। अब इस डिच से वो क्या निकल पाएगा, ठीक कि है। नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इसका फैसला अमेरिका नहीं करेगा, ओके, इसका फैसला ईरान करेगा अच्छा, अच्छा, कि फॉल ऑफ यूएसए को अब कितना टाइम देना है, ओके, ये फैसला ईरान करेगा। वाह वाह वाह। अच्छा, ईरान की आपने बात की, जाहिर है कि एक ऐसा स्टेक होल्डर है कि जिस पे जंग मुसल्लत की गई है। ईरान ने दुनिया को सरप्राइज किया है, या ईरान वाज लाइक कि एक्सपेक्टेड था कि ईरान की जानिब से इतनी मज़ाहमत आएगी? अगर आप इतिहास की बात करें, आप हिस्ट्री की बात करें, तो दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अच्छा। ईरान से इतनी ठीक है, retaliation। ठीक है। अमेरिका भी नहीं कर रहा था, उसका ये था कि सुप्रीम लीडर को शहीद करेंगे, उसके बाद एक लाइन लग जाएगी। अमेरिका का 48 आवर्स का टोटल ओके, ये ऑपरेशनल प्लान था। ठीक है, टॉप टियर को उन्होंने मारना था, उसके बाद ग्राउंड से उनके लिए सपोर्ट निकलनी थी, हाँ, जो कि पुराने रजा शेख पहलवी के बेटे के लिए उसकी सपोर्ट होनी थी। और उसके बाद कुछ उनके जो उनके ख्याल था कि कुछ उनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो सरेंडर करेंगे, ठीक है, और वो सरेंडर की सेरेमनी जो है, हाँ, वो उनके वो जो आज़ादी वाला एक स्केयर है वहाँ पे उसमें होगी। अच्छा, और वहाँ जाके मे बी नेतन्याहू साहब या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक विक्ट्री स्पीच देंगे, ओके, और उसके बाद रजीम उनके हवाले करेंगे। अच्छा, समथिंग सेम हैपेंड इन सीरिया हाँ, रिसेंटली, हाँ, जी बिल्कुल, मगर ये उनका प्लान था। ठीक है, दुनिया भी यही समझ रही थी, और स्पेशली जब फर्स्ट ईयर उनकी गई और खामनाई साहब उसमें शहीद हुए, पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि अब ईरान गया। ओके, बट ईरान ने जो पिछले 40 साल से तैयारी की थी, ठीक है, वो उन्होंने तैयारी ही आज के दिन के लिए की थी। अच्छा, और उससे पहले इसमें सिर्फ हम जंगी तैयारी की बात कर रहे हैं, या कुछ और तैयारी भी इसमें शामिल है? मैं प्योर अभी सिर्फ सिर्फ इस पे आ वॉर की रहे हैं। बात ओके, कर रहा हूं। ओके, देखो, ये जो मैसम साहब जंगे हैं ना आजकल के दौर की, इनके स्फीयर्स हैं, ठीक है। इनको कभी भी एक थिएटर में एक स्क्रीन में नहीं देखा जा सकता, ठीक है, एक काइनेटिक टैक्टिकल स्केयर है, ठीक है, एक जो है वो स्पिरिचुअल स्फीयर है, हाँ, एक जो है स्ट्रेटेजिक स्फीयर है, हम उस पे भी आएंगे, और spiritual एक इंफॉर्मेशन sphere पे। हाँ, वॉरफेयर का स्फीयर बिल्कुल, है। ठीक है, मैं सिर्फ अभी काइनेटिक और ओके, टैक्टिकल की बात कर रहा हूं। ओके, अब खामनाई साहब ने अपनी जिंदगी में ही 3 महीने पहले
پوری ایرانی جو بھی ملٹری تھی اس کو 30 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اوکے ان کو انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹس دے کے انڈیپینڈنٹ ٹاسکنگ دے کے ان کو سیپریٹ کر دیا تھا. اینڈ دے آر ناٹ ان کمیونیکیشن ٹو اینی ادر پارٹی. اچھا وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ اگر پورے کا پورا ایران فال بھی کر جاتا تو وہ سب وہ 30 کے 30 اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹس پہ اٹیک کرتے رہتے. اوکے وہ نہیں رکیں گے. اچھا آپ نے بات کی نا کہ کیا یہ جنگ رک جائے گی, تو نہیں. اوکے وہ اب تب رکیں گے جو ان کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے تب رکنا ہے. اچھا وہ مکمل کر کے ہی رکیں گے. جی وہ سگنل جب ان کو آنا ہے اپنی روحانی قیادت کی طرف سے, ٹھیک ہے, تو وہ جنگ رکے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی جو خامنائی صاحب اپنی زندگی میں ہی تشکیل دے کے چلے گئے تھے. 40 سال انہوں نے نہ ایئر فورس بنائی, نہ انہوں نے نیوی پہ کام کیا, نہ انہوں نے کوئی فوٹ انفینٹری پہ کوئی کام کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے صرف اور صرف میزائل ٹیکنالوجی پہ ڈرون پہ کام کیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک ٹارگیٹس ہیں. اگر ہم ایئر فورس کو بھی اپڈیٹ کر دیتے ہیں تو ٹارگیٹس ہیں. آج آپ نے رشیا میں دیکھا یوکرین ایک جو ہے وہ ڈرون بھیجتا ہے, بالکل, اور ان کے 8 فائٹر جیٹ جا کے ڈیفیوز کر دیتا ہے. بالکل. انہوں نے میزائل کے اوپر کام کیا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ڈرون کے اوپر کام کیا. They were 30 years ahead. اوکے. اور یہ دنیا کو انہوں نے پتہ نہیں لگنے دیا. ٹھیک ہے. آپ لاکھ لوگوں نے کہا جی ایران کے اندر غدار بہت ہیں, موساد گھس گئی. بھائی وہ موساد اور را جو ہے وہ یہ بھی نہ بتا سکی امریکہ کو کہ ان کی ڈرون ٹیکنالوجی کہاں تھے اور ان کی میزائل ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے. تو آئی تھنک they have surprised the world. ٹھیک ہے. اب اگر عوامی نظر سے دیکھا جائے کہ ایران نے عوامی سطح پہ جو مزاحمت کی ہے, جو وہاں ہمیں سڑکوں پہ سیلیبریشن نظر آتی ہیں, ایک جشن کا سما, کوئی خوف کی علامت نظر نہیں آتی, یہ کیا ایران کے کلچر میں شامل ہے, یا اس سے کوئی مذہبی یا کوئی روحانی تعلق ہے ایران کے عوام کے ساتھ کہ وہ اپنے فورسز کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, گھبرا بھی نہیں رہے, اور اگر اختلاف ہے بھی رجیم کے ساتھ تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بڑا یہ میں نے جب سے یہ ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے, آئی اپریشیٹ یو کہ یہ سوال آج تک مجھ سے کسی نے کہ یہ جو ایرانی مزاحمت ہے کیا یہ کلچرل مزاحمت ہے یا یہ ریلیجس مزاحمت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر میسم صاحب یہ کلچرل مزاحمت ہوتی تو ایران اس وقت کبھی فتح نہ ہوتا جب ایران ایک فارس کی ایک سپر پاور تھی. اوکے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا. جی. اور ایران اس وقت سپر پاور تھی. اوکے. اور اگر کلچر اتنا تگڑا ہوتا نا تو اس وقت لڑ جاتا. ایران کا کلچر اگر اتنا تگڑا ہوتا تو خمینی صاحب کا ریولوشن کبھی نہ آتا. ٹھیک ہے. ایران کا کلچر اگر اتنا تگڑا ہوتا تو 70 سال کی جو ان کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی تھیں ان کو توڑ چکا ہوتا. بالکل. ٹھیک ہے. اور ان کو توڑ کے اگریشن کر چکا ہوتا. عرب کنٹریز وہ کافی سارے, جس طرح صدام کے اوپر 7 دن کی پابندی لگی تھی تو صدام کویت پہ چڑھ گیا تھا. بالکل. ایران نے کہیں اگریشن نہیں کی. ٹھیک ہے. یہ پیور اسپرچل پاور تھی. اوکے. اچھا. یہ خامنائی صاحب کی جو ایک پرسنالٹی تھی, یہ اس کے اورا اور اس کی تربیت تھی. ٹھیک ہے. جس کا رزلٹ آپ کو اس صورت میں ملا ہے. یہ کمٹمنٹ تھی. ٹھیک ہے. یہ کلچر مرج ہوا اسپرٹس میں. جہاں کلچر ڈومینیٹ کرتے ہیں اور اسپرٹس جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں, وہاں آپ کو الٹیمیٹلی ایپسٹین فائلز ملتی ہیں. جہاں آپ کا اعتماد, یقین, ایمان اور اسپرٹس پریویل کرتی ہیں, وہاں آپ کو آیت اللہ خامنائی صاحب جیسے اب ان کے بعد جو اگلی رجیم ہے, یعنی ان کے ہی بیٹے مجتبیٰ خامنائی, وہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ نے ایک بوڑھے خامنائی کو مار کے ایک جوان خامنائی جو ہے وہ تیار کر لیا اپنے مد مقابل. ان کی پالیسی کیا ہوگی؟ وہ فالو کریں گے فٹ سٹیپس کو یا کچھ نئی چیز لے کر آئیں گے, ایک مزاحمت کی نئی شکل بنائیں گے؟ دیکھو جہاں تک تو ایک ریولیوشن کا جب سے ایرانی 1979 سے یہ اسلامک ریولیوشن آیا ہے, آپ جب پہلے اگر خمینی صاحب کو آپ ان کا ایرا آپ ریڈ کریں
جب وہ ایگزائل تھے تب بھی, جب پھر ایران آئے تب بھی, اس کے بعد ایک پورا ٹینیور انہوں نے 8 سال کی عراق کے جنگ کے ساتھ جو ان کے اوپر مسلط کی گئی وہ لڑی. اس کے بعد آپ پھر ان کی آپ ریلت دیکھتے ہیں, اس کے بعد خامنائی صاحب کا ایرا دیکھتے ہیں, تو آپ کو ایک 79 سے ابھی تک کی آپ کنٹینیوٹی آف سیم پالیسی نظر آتی ہے ود لٹل بٹ ماڈرنائزیشن. اوکے, وقت کے ساتھ ساتھ ماڈرن بھی ہوا. جی, میں جو مجتبیٰ خامنئی صاحب ہیں, چونکہ حالانکہ خامنئی صاحب جو تھے وہ خمینی صاحب کے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں تھا, ہی واز ون آف ہز سولجر. بالکل. تو یہ تو بلڈ لائن بھی وہی آگے آ رہی ہے, تو میں کو بہت ڈراسٹک کوئی چینج نہیں دیکھتا. البتہ کچھ چیزوں میں زیادہ اگریشن دیکھتا ہوں. اوکے. مثلاً اب ایک آیت اللہ خامنئی صاحب کا فتویٰ تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ انسانیت کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اسٹرکٹ رہے. اوکے. ایون کہ اس جنگ سے 3 دن پہلے تک عمان میں جو مذاکرات ہوئے تھے وہاں بھی ایران یورینیم کی افسودگی سے وڈرا کر چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے عمان والوں. مگر میرا خیال ہے کہ مجتبیٰ خامنئی صاحب جو ہیں وہ آئی تھنک اس پہ ایک یو ٹرن لیں گے. اچھا, سو ایران اب ایٹم بم کی طرف جا سکتا ہے. میرا یہ ایک تجزیہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایران اب نیوکلیئر پاور. اچھا, یہ کیا امریکہ کو بھی خدشہ لاحق نہیں ہوگا؟ اور پھر جب امریکہ کا یہ پلان بھی سامنے آتا ہے کہ جتنے بھی ان کے یورینیم کے ایسٹس ہیں ان پہ ہم قبضہ کریں گے, مطلب ایک پوری پالیسی رپورٹ ہو رہی ہے کہ فوٹس آن دا گراؤنڈ بھی آئیں گے اور یہ ہوگا اور مرینز آئیں گے, تو امریکہ کی بھی نظر میں یہ بات تو ہوگی کہ ایران ایسا کر سکتا ہے. دیکھیں, امریکہ کی نظر میں ہو یا نہ ہو, خدشہ کیا, نیتن یاہو اوپنلی اپنے کئی ٹی وی پروگرامز میں اوپنلی کہہ چکا ہوا ہے کہ ہم سے تو ایک جو نیوکلیئر بنا ہے پاکستان وہ برداشت نہیں ہو رہا, تو ہم کیسے برداشت کریں کہ دوسرا کو مسلم کنٹری بن جائے. تو ان سے تو پاکستان, جب سے پاکستان نے نیوکلیئر حاصل کیا ہے تب سے تو 6 تو میں ان کے اسرائیل کے پلان جانتا ہوں کہ جو انہوں نے کوہٹا کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ کولیبریٹ کر کے پلان کیا تھا, جو کہ ان کے فیل ہوئے. اور ان سے تو پاکستان برداشت نہیں ہوا تھا, اور پھر پاکستان نے تو جب اپنا مظاہرہ کر دیا اور پاکستان کی کیپیبلٹی انہوں نے دیکھ لی, پھر بھی ان کو چین نہیں آیا. ایون یہ پچھلے مئی 2025 کے آپریشن بین مخصوص میں انڈیا کے آپس روم میں سارے اسرائیلی جرنیل بیٹھ کے آپریٹ کر رہے تھے. اور یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا ایران سے پہلے پاکستان کو ایک نیوٹرلائز کرنے کا. اچھا, جو انڈیا کا مئی کا اٹیک تھا وہ ایران کی جنگ سے پہلے پاکستان کو نیوٹرلائز کرنے کا. یہ تانے بانے بھی ادھر ہی ملتے ہیں 100%. یہ ایک نیکسس ہے محسن صاحب, جو آپ کو تل ابیب سے نکلتا ہے, دہلی سے ہوتا ہوا کابل تک جاتا ہے. اچھا. اور اب بھی اس ایران کے اٹیک کو اگر آپ فالو کریں تو 3 دن پہلے اتنا منظم اٹیک پاکستان کے اوپر افغانستان کی طرف سے آتا ہے 53 پوسٹوں پہ. اتنا ہم نہیں جانتے طالبان کیا ہے, ہم نہیں جانتے ان کی کیپیبلٹی کیا ہے. بالکل. ہم سے بہتر کون ان کو کچھ بھی نہیں ہے. ایسی ان کی تو اپنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یک لخت یہ 53 پوسٹوں کے اوپر اٹیک کر سکے. یہ کون تھا پیچھے؟ یہ وہ طاقت تھی جس نے بعد میں ایران کے اوپر حملہ کرنا تھا. تو وہ پاکستان کو ویسٹ کے اوپر انگیج کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان جو ہے وہ اس گیم کے اندر کائنیٹیکلی انٹر ہو جائے. اوکے. اچھا, اب سر ایک اور بات بھی ہو رہی ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے کہ مڈل ایسٹرن ممالک بھی شاید امریکہ سے تنگ ہے, یا پتہ نہیں امریکہ ان کے ساتھ کیا کرے گا یا کیا ہوگا. وہاں پہ صورتحال کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کا بھی گلہ یہ ہے کہ جناب ہمارا بزنس ہب تھا, ہمارا ٹورسٹ ہب تھا, آپ کے اڈوں کی وجہ سے ہمارا بزنس متاثر ہو رہا ہے. وہ کیا کریں گے؟ امریکہ کیا وہاں سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں 2027 میں امریکہ کو کسی بھی ایشین کنٹری میں نہیں دیکھ رہا. اچھا. سو ایک اور فال ہم دیکھیں گے, دا فال آف یو ایس اے ہم دیکھ رہے ہیں. اوکے. اچھا, ہم فال آف یو ایس اے دیکھ رہے ہیں. وی آر وٹنسنگ اٹ. اچھا. اور جس کو ابھی تک بھی اگر سمجھ نہیں آ رہی تو وہ میرا خیال ہے پب جی جا کے کھیل لے, پھر وہ جیو پولیٹیکل نہ دیکھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پریشر ہے جو امریکہ پہ ہے, یا امریکہ نے ویسے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی ہے؟ دیکھیں, ہمارے اوپر اس وقت ایک قرضہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا کوئی بھی جو ذی شعور بچہ جو 16 سال سے اوپر جاتا ہے, جس کا ابھی نادرا کا کارڈ بھی نہیں بنا ہوتا, تو وہ اس فکر میں لاحق ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اوپر قرضہ ہے. بالکل ایسی.
اور وہ جو قرضہ ہمارے اوپر ہے اس سے 400 گنا زیادہ قرضہ اس وقت امریکہ کے اوپر ہے. اوکے. 127 ٹریلین قرضہ امریکہ کے اوپر ہے خود. اور اب تو باقاعدہ سوال بھی ہو رہے ہیں کہ کیا جنگ کے اخراجات آپ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے لیں گے؟ جی. جو اس وقت پریزیڈنٹ یو ایس کی حالت ہے نا وہ ایسے ہی نہیں ہے. اوکے. اس کو فال آف یو ایس اے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج امریکہ کے اندر نو کنگز ریلی ہماری نہیں تھی. آپ آلریڈی جب قرضے کے اندر گوڈے گوڈے ڈوبے تو آپ کیوں کسی کے گھر کی آگ اٹھا کے اپنے گھر میں ڈال رہے ہیں؟ اچھا سر، جب آپ ہار رہے ہوتے ہیں آبویسلی پھر پینک کا بٹن بھی دب جاتا ہے. مطلب آپ پھر کوئی ایسی حرکت کر جاتے ہیں جو کہ شاید آپ نارمل حالات میں نہ کریں. ٹرمپ ایسا کر سکتے ہیں یا وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ٹرمپ آلریڈی جو کر رہے ہیں اوکے وہ کیا کر رہے ہیں. ٹرمپ نے ابھی جو محمد بن سلمان صاحب کے اوپر جو زبان استعمال کی، جو ایک غیر اخلاقی، غیر پارلیمانی، غیر ڈپلومیٹک جو لینگویج یوز کی ہے، ٹھیک ہے، وہ پینک بٹن نہیں تو کیا ہے؟ بالکل. ٹرمپ نے جو ایک فالس ایکوزیشن جو پاکستان کے اوپر لگائی، 10 جہازوں والی کے تیل دیا، جھوٹ کا پلندہ تھا وہ، اس کے اندر حقیقت ہی کوئی نہیں تھی، صرف ایک کیوس کریٹ کرنے کے لیے بٹوین پاکستان اینڈ ایران اینڈ مڈل ایسٹ. ٹھیک ہے. تو اس نے یہ پینک بٹن نہیں تو کیا ہے؟ آج جو اس نے جو یو کے کے بارے میں ٹویٹ کی ہے وہ پینک نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہی از آلریڈی ان پینک. واٹ ہی ڈڈ ان وینزویلا، پینک. واٹ ہی ڈڈ فار گرین لینڈ، اٹ واز پینک. اب واٹ ہی ڈڈ ان ایران، اٹ واز اے پینک. ابھی ایران کا جان نہیں چھوٹی نہ چھوٹنی ہے تو کیوبا کو پہلے ہی چیلنج کر دیا، اٹس اے پینک. اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ نے یہ جس گتھی کو کھول لیا ہے اس کو سلجھانا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اور اب آپ کی نہ ملٹری آپ کے ساتھ ہے، نہ آپ کے ساتھ آپ کے الائز ہیں، نہ نیٹو آپ کے ساتھ ہے، نہ پیسہ آپ کے پاس ہے. تو آپ نے کیسے یہ جنگیں لڑنی ہے؟ ہاؤ یو ول سروائیو؟ ٹھیک ہے سر، کچھ بات کرتے ہیں اپنا ہرمز کے حوالے سے. ظاہر ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا کارڈ تھا ایران کے پاس. شروع سے ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایران کے پاس بڑا کارڈ ہے، ایران نے وہ کھیلا اور بڑی مہارت کے ساتھ کھیلا. آپ نے ہرمز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایک یہ بھی کانسپریسی تھیری ہے کہ وہ جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس تھی یا جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ٹیبل پر آئی کہ اس کی جتنی بھی موومنٹ ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کو دے دی جائے اور پاکستان اس کی سیکیورٹی اور اس کے حوالے سے ایک نیوٹرل ملک کے طور پر آئے. ایسا ہو سکتا ہے آبنائے ہرمز؟ ٹرمپ تو کہتا ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ٹرمپ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں. آبنائے ہرمز کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، آبنائے ہرمز کا اس وقت جو ہے وہ اس وقت جو قبضہ ہے وہ ایران کا ہے. بالکل. اور باوجود اس کے کہ پوری کی پوری اس وقت امریکن فورس جو ہے وہ اس کے اوپر اس قبضے کو چھڑانے کے لیے ود آل دا پارٹنرشپ آف اسرائیل وہ لگی ہوئی ہے اور وہ ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوا. بالکل ایسی. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ 1 سال اس جنگ سے پہلے، ٹھیک ہے، لیوزیانا ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی، لیوزیانا میں پورے ابنائے ہرمز اور اس کے ساتھ والا جو آئی لینڈ ہاگ ہے اس کا ایک پوری اس کی سائز کی ٹوپوگرافی بنا کے 1 سال مشترکہ ان کے میرین اور پیراٹروپرز اسرائیل کے اور امریکہ کے اس کے اوپر ریہرسلز کرتے رہے. اچھا کہ جب ہم نے جنگیں جو ہوتی ہیں نا محسن صاحب، اس میں اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اس میں ہائپوتھیسز ہوتے ہیں، یہ ہو گیا تو یہ ہوگا، کانٹینجنسیز ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو آگے یہ ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر یہ ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل. تو دے ہیو پریکٹس 77 کانٹینجنسیز. اچھا. کہ یہ ہو گیا تو ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا. 77 کانٹینجنسیز پہ 366 ڈیز ریہرسلز ہوئی ہیں. اچھا. کتنا اس کے اوپر ابھی وہ پہلی کانٹینجنسی کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. تو اب نئے ہرمز کا فیوچر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. میں یہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایران کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر تو اس جنگ کے جب کلاؤڈز ہٹ جاتے ہیں اور جس طرح کے ایران کی اینٹیسپیشن ہے کہ امریکہ اس ریجن سے ایگزٹ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر عرب کنٹریز اور ایران اور ود پریزنس آف پاکستان کوئی اس میں بعید نہیں ہے کہ میوچولی آل ون ون
سچویشن ٹھیک ہے. بس سر آخری سر ایک دو سوال. مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان سر توڑ کوشش کر رہا ہے, ہمارے وزیر خارجہ آج بھی چائنا کی آپ نے بات کی. چائنا ہمیں کہیں مس نظر آ رہا ہے یا کہیں ہے تصویر میں؟ وہ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. اس وقت ہم کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں جی, آپ کو ہوا ادھر نظر آ رہی ہے؟ نہیں. ہوا ہے نا؟ ہے, بالکل ہے. یہ چائنا کا اس ساری گیم کے اندر رول ہے. اچھا, یعنی ہوا جیسا رول ہے, آکسیجن جیسا رول ہے. اوکے. یہ سب کچھ جوڑ ہے. چائنا ہر چیز میں موجود ہے مگر چائنا دکھے گا نہیں. اوکے اوکے اوکے. اور نو بڈی کین بریتھ ود آؤٹ چائنا. چائنا کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے ساری, مگر بیوٹی یہ ہے کہ چائنا دکھے گا نہیں. اوکے اوکے. اچھا, اور اس پہ پھر ہم جو مذاکرات کی بات کی جاتی ہے, ایران کو مسٹرسٹ ہے امریکہ پہ, جیسے پہلے بھی مذاکرات ہو رہے تھے, انہوں نے حملہ کر دیا, یا امریکہ اب وہ شرائط پہ بات ہو رہی ہے کہ اب مطلب کیسا ہوگا, کیا مطالبات مانے جائیں گے, یہاں سے 15 آتے ہیں پھر وہاں سے 6 آتے ہیں, مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مسٹرسٹ یا کہاں پہ بات پھنسی ہوگی کہ یہاں پہ رکی ہوئی ہے؟ کہیں نہیں پھنسی ہوئی. اچھا, مسٹرسٹ اس پہ ہوتا ہے محسن صاحب جس پہ کبھی پہلے ٹرسٹ ہو. اوکے اوکے. ایران کو تو کبھی امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں تھا ہی نہیں. وہ تو 1979 سے ان کا ایک ہی نعرہ ہے, مرگ بر امریکہ, مرگ بر اسرائیل. اور مرگ بر, یہ 2 نعرے ان کی پارلیمنٹ کے اوپر لکھے ہوئے. بالکل ایسی. تو ان کو تو کوئی ٹرسٹ ایشو ہے ہی نہیں ہے جو مس ٹرسٹ ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں, ایک حکمت عملی کے تحت ٹھیک ہے, دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم جنگ کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, اور ساتھ انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ ہم جس طرح کربلا میں امام حسین نے مذاکراتی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے پورے اینڈ تک 9 محرم تک مذاکرات کیے, ٹھیک ہے, تو اس طرح ایران نے جہاں بھی مذاکرات کی ٹیبل سجی, ایران اس پہ جا کے ضرور بیٹھا. اوکے. ایران نے اب بھی پاکستان کے اندر جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو ایران نے کہا ہمیں پاکستان کی نیت پہ کوئی شک نہیں, بالکل ایسی, بٹ ہم امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں. یہی بیان آتا ہے. ہاں, تو ایران تو ہمیشہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ رہا, اور ایران اب بھی اگر شرائط 15 آئی ہیں, حالانکہ وہ بظاہر دیکھنے میں ایک ہارے ہوئے ملک کی طرف سے یہ والی شرائط آنا عجیب سی بات, وہ بڑی illogical تھی, مگر ایران نے اس کو بھی اسٹریٹ اوے رائٹ آف نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہم ان پہ غور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور 3 دن انہوں نے غور کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ illogical ہے اور اس کے اوپر مزید بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کو امریکہ جو ہے وہ کوئی پیس ایگریمنٹ کا نام نہ دے, اپنی ڈیفیٹ ایگریمنٹ کا نام دے. اوکے. یعنی کہ دیٹ کلیئر. ہاں, انہوں نے کہا یہ پیس ایگریمنٹ نہیں ہوگا, یہ ڈیفیٹ ایگریمنٹ ہوگا. تو وہ اب دیکھو, میرا اگر آپ نے دیکھا ہو ایک ٹی وی پروگرام میں میں نے کہا تھا شروع میں جب یہ جنگ لگی تھی, تو نیکسٹ ڈے میرا ایک ٹی وی پروگرام میں تھا, تو انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں. اوکے. تو میں نے کہا تھا اگر ایران اس جنگ کو 2 ہفتے سسٹین کر گیا, اوکے, تو اس کے بعد جو ہونا ہے وہ فیصلہ ایران کرے. اب تو مہینے سے زیادہ ہو گیا. تو 2 ہفتے بعد ایک اسٹریٹجک ڈیڈ لائن تھی. اگر امریکہ 2 ہفتے سے پہلے ایگزٹ کر جاتا, ٹھیک ہے, تو ایک فیس سیونگ مل جاتی. فیس سیونگ ہو جاتی. اوکے. لیکن اب آگے وہ ہوگا جو ایران چاہے گا. ٹھیک ہے. بس آخری ایک میسج آپ کا لینا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہ جن سے پاکستان کی سفارتی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کہیں دال میں کچھ کالا تو ہے, ان کے لیے کیا میسج؟ یہ ان لوگوں کی نا مینٹل سٹیٹ اب وہ ہوئی ہوئی ہے جس طرح پنجاب میں ہمارے وہ سس کہندی ہے نا, نو کے آٹا گوندی ہلنی کیوں. یہ ان کی وہ والی ایگزیکٹ صورتحال ہو گئی ہے. پاکستان سفارتی طور پہ جیتے تو تکلیف ہے, پاکستان انڈیا کی جنگ میں جیتے تو ان کو تکلیف ہے. یہ جو ہے نا یہ مینٹلی سک لوگ ہو چکے ہیں جو اپنے ہی گھر کو جلتا دیکھنا چاہتے ہیں, جو اپنے گھر کو پراسپر ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. تو ہمارے بھائی ہیں یہ, ہاں ایسی ہے بالکل, ہمارے وی لو دیم اسٹل ایسی. لیکن میری یہ ان سے ایک میسج بھی ہے اور میری دعا بھی ہے اللہ پاک کے, اور میری ان سے ریکویسٹ بھی ہے کہ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہوئے خوش ہوں. بالکل, یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے اور ان کی اپنی صحت کے لیے بھی. بالکل ایسی. سر بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ کہ آپ نے سر کا بھرپور انالیسس سنا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.